آج کھانا اور کل کھانا برابر ہے، کیونکہ کسی غلط چیز کو چھوڑنے والا شخص، اسراف کو چھوڑنے والا شخص وہ نہیں ہو سکتا جو کہ آج تو کر دو آئندہ نہیں کریں گے، وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ توبہ کے لیے شرط ہے کہ اپنے عمل کو ادھورا چھوڑو، توبہ کے لیے شرط ہے یہ۔ اقلاع اس کو نہیں کہتے کہ آئندہ نہیں کریں گے، اقلاع کہتے ہیں کہ اس کام کو کرتے ہوئے درمیان میں چھوڑ دو، ارے تو میں نے کھانا چھوڑ دیا کہ نہیں مجھے اپنے ساتھی سے ملنا ہے، اس کو سامنے رکھ کر دیں اور آپ اپنے معمولی زندگی کا تصور کریں کہ جب وہ گوشت اور گھی کے جمع ہونے سے اس فکر میں ہے کہ میں اپنے ساتھی سے نہیں مل سکوں گا، تو ہم حرام کھانوں سے، حرام معاشرے سے، غیروں کے طریقوں سے ہمیں کیا امید ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے؟ شفاعت پر یقین، کہ شفاعت پر یقین تو شفاعت کے اسباب کے ساتھ ہوگا، کہ ہمارے شفاعت پر یقین ہے، کیوں یقین ہے کہ ہم نے اس کے شفاعت کے اسباب اختیار کیے ہیں، اس لیے یقین ہے۔ میرے دوستوں عزیزوں، شکر کو تو سمجھنا چاہیے، بہت شکر تو بہت اونچی چیز ہے۔ تو صحابہ کی جماعت نے عرض کیا کہ ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے دو خصلتیں ہیں، ایک ہم میں صبر ہے اور ایک ہم میں شکر ہے، اور ہمارے اندر ایک خصلت یہ ہے کہ اگر ہمارے دشمن پر کوئی آفت سے مصیبت آ جائے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے، میں کیا عرض کروں، بڑے شرم کی افسوس کی بات ہے۔ غیروں کی ہدایت کی تمنا، غیروں کی ہدایت کی تمنا ہمارے دلوں سے اس لیے نکلی ہے کہ انہوں نے ہمارے خواہش کے نقشے توڑ دیے، کہ ہمارے دلوں سے غیروں کی ہدایت کی تمنا ختم ہو گئی۔ دیکھو یہ بات یاد رکھنا، جو شخص غیروں پر آنے والی مصیبت سے خوش ہوگا وہ ان کی ہدایت کا اور ان کے جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ صحابہ کرام کا مزاج یہ نہیں تھا جو ہم یہ پھر رہے ہیں۔ ایمان سلب ہو گیا تھا اس بات پر کہ اس جہل میں ڈوبنے والے سب غیر ہیں، چلو کوئی بات نہیں، اتنی اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اگر آپ کی انگلی جلے آگ میں اور ایک یہودی کی جلے، ایک کافر کی جلے، کیا آپ کو تکلیفیں مختلف ہوں گی؟ مسلمان صحابہ کے جذبات سے بالکل خالی ہو چکا۔ اب جذبہ انتقام کا ہے، لیکن جو انتقام کا جذبہ ہوتا ہے وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بنا کرتے۔ صحابہ کے دلوں میں کبھی اس غیروں کے انتقام کا جذبہ نہیں آیا، بلکہ وہاں ایثار تھا، وہاں ایثار تھا غیروں کے لیے، یہاں ایثار نہیں ہے اپنوں کے لیے بھی۔ یہ جانور والی زندگی ہے کہ دوسرے سے بچا کر کھانا۔ صحابہ کا جو ایثار ہے، اللہ اکبر، وہ ایثار فقر کے ساتھ تھا۔ یہاں ایثار زائد مال میں ہے اور وہ بھی اپنی مناسبت والوں کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے، یہی بات ہے۔ ایثار ہے زائد مال میں، اپنوں کے لیے ہے، غیروں کے لیے نہیں ہے۔ صحابہ کا ایثار تھا خصاصے کے ساتھ، فقر کے ساتھ، اور دوسرے کے لیے، غیروں کے لیے، یعنی دشمنوں کے لیے۔ خود مشرک کا قول ہے کہ میں صحابہ کے ہاتھوں قید ہو کر آیا، خود مشرک کا کہنا ہے، میرے ہاتھ میں بیڑیاں، خبر نہیں قدر کریں گے مجھے، یہ فکر لے کر چھوڑیں گے مجھے۔
کہتے ہیں کہ صحابہ دسترخوان میرے قریب لے آئے کھانے کے لیے. ہاں کہ بیچارے کہتے ہیں مہمان ہیں. اور جس صحابی کے ہاتھ میں نرم سا ٹکڑا کا آتا روٹی کا، وہ سب سے پہلے نرم ٹکڑا میرے ہاتھ میری طرف بڑھا تھا کہ ہمارا مہمان ہے. مسلمان نے وہ معاشرہ ہی ختم کر دیا. اس سے غیر کفر کی تنگی کو سمجھتے تھے اور اسلام کو سمجھ کے اسلام میں آئے. تو کیا آج کل ہائے ہائے، یہ ملک تو واقعی ایسا ملک ہے کہ جتنا مسلمان یہاں سارے کفر کو اسلام کا تعارف کرا سکتا ہے کہیں نہیں کرا سکتا. صرف اپنے معاملات سے، صرف اپنے اخلاق سے، صرف معاملات اور اخلاق. جہجہ غفاری اتنے بھاری بدن، لمبے جوڑے، قید میں قیدیوں کے ساتھ. اب روزانہ رات کو صحابہ پر تقسیم ملا مہمان، کون پیچھے لے جائے گا، کون پیچھے لے جائے گا. کیونکہ صحابہ پتلے دبلے آدمی کو چھان کے لے جاتے کہ نہیں ہم بھی فقیر، ہمارے پاس بھی کھانے کو نہیں، اسے کھانے کھلائیں گے. تو وہ صحابی لے جاتے اپنے ساتھ کمزور قیدیوں کو. اور جہجہ غفاری یہ مسجد میں اکیلے بیٹھے رہ جاتے، کوئی بھی ہمت نہ کرتا کہ انہیں کھانے کھلانے کے لیے گھر لے جاتے. آخر میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ مسجد میں ایک آدمی رہ گیا ہے، اسے کوئی لے کر نہیں گیا، صرف اس لیے کہ بھاری بھرکم آدمی ہے، اس کی خوراک زیادہ ہو، اس کی ضیافت کے لیے کوئی تیار نہیں. تو 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہجہ غفاری کو اپنے گھر لے جاتے کھانے کھلانے کے لیے. 3 دن مسلسل کفر کی حالت میں. 3 دن کے بعد اسلام لائے. 3 دن تک مسجد کے ماحول میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قول ہے، آپ نے فرمایا کہ میں ان کو مسجد میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ اعمال لوگ اسلام کے لیے نرم کر دیں. جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے تو ایک مسلمان کا دل مسجد کے ماحول سے دین کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. چنانچہ وہ جہجہ غفاری آپ کے گھر والوں کا سارا کھانا کھا جاتے. تو 3 دن کے بعد جو اسلام لے آئے تو انہوں نے 1 بکری کا دودھ پیا اور 1 بکری کا دودھ پی کے ان کا پیٹ بھر گیا. حضرت عائشہ نے پوچھا رسول اللہ کہ وہی آدمی ہے جو 3 دن سے ہمارا سارا کھانا کھا جاتا تھا؟ فرمایا کہ ہاں یہ آدمی تو وہی ہے، لیکن یہ اب تک کافر تھا اور کافر 7 آنتوں کے بقدر کھاتا ہے اور مومن 1 آنت کے بقدر کھاتا ہے. نہیں تو یاد کر رہا تھا کہ بھائی ہمارے دلوں میں غیروں کی ہدایت کا جذبہ، اس کے علاوہ کوئی جذبہ نہ ہو. اللہ کے یہاں سے داعی کے لیے شرط ہے، یہ شرط کہ داعی کے دل میں انتقام کا جذبہ نہ ہو. داعی کے دل میں انتقام کا جذبہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کہ یہاں جس کے لیے ہدایت مقدر ہے، یہ ہلاکت مقدر ہے، اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ داعی کے ان کی ہدایت کی ہی تمنا پر ہوگا. اللہ کے ان کے لیے جو بھی مقدر ہے، اس کے لیے جو بھی مقدر ہے ہدایت یا ہلاکت ہے، ان دونوں کے لیے صرف یہی شرط ہے کہ داعی کے دل میں ان کی تمنا کے، ان کی ہدایت کے علاوہ اور کوئی تمنا نہ ہو. آج اگر اللہ مجھے معاف فرمائے، کہیں زلزلہ آ جاوے، کہیں طوفان آ جاوے، لوگ ایمان والے خوش ہوتے ہیں کہ جی فلاں جگہ سیلاب آ گیا. ہائے ہائے کتنے اللہ کے بندے بغیر کرے میں دنیا سے چلے گئے. ہمیں تو رات کو نیند نہ آتی یہ سوچ کر.
کہاں ہم خوش ہو رہے؟ کہاں ہم خوش ہو رہے؟ کا سوچ حضرت کی بہت اونچی تھی. میں کیا بتاؤں، ہم نے تبلیغ کو تنظیم بنا لیا. ورنہ داعی کی نیت تو ندی کی طرح وسیع ہوتی ہے. داعی کی نیت تو ندیوں کی طرح وسیع ہوتی ہے. اتنی وسیع نیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. سارا عالم، ساری انسانیت کو وہ اپنی اولاد کی طرح چاہتے ہیں. اپنی اولاد کی طرح چاہتے ہیں. یہ میرے دوست عزیزو، یہ ایک خصلت ان کے اندر کہ ناٹ کیا کہ ہمارے اندر ایک خصلت یہ ہے کہ اگر ہمارے دشمن کو کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم خوش نہیں. ایک خصلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ آ جائے ہم اس سے راضی رہتے ہیں. ہم اس سے راضی رہتے ہیں. اللہ کا جو بھی فیصلہ ہو، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہو، ہم اس سے راضی رہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یہ فرمایا فقہا کہ یہ دین کی سمجھ رکھنے والے ہیں. فقیہ کہتے ہیں اس شخص کو جس کو دین کی پوری سمجھ ہو. فرمایا فقہا ہیں. اور فرمایا ادباء. ادیب کہتے ہیں، اب تو ادب کہتے ہیں غیروں کی تہذیب کو. آپ کی شادی میں اگر پلیٹ صاف کرتے ہیں انہیں سے تو لوگ کہیں گے کہ یہ گاؤں کا آدمی معلوم ہوتا ہے. یہ تو سنت معیوب ہو گئی ہے. تہذیب صرف سنت ہی تہذیب ہے. یہ خود نصارہ کے طریقوں کو تہذیب کہنا یہ سنتوں کو مٹانا ہے، بلکہ سنتوں پر عیب لگانا ہے. تہذیب صرف اور محض صرف سنت کے اہتمام کو تہذیب کہتے ہیں. اللہ اکبر. اگر آج کوئی شخص قیمتی گاڑی میں بیچ کر جاوے تو فخر کرے گا، اور اگر کوئی شخص گدھے پر بیٹھ کر آئے تو اس کو عیب لگایا جائے گا کہ آدمی پاگل ہو گیا ہے، گدھے پر بیٹھا ہوا ہے. اللہ خدا کی قسم گدھے پر بیٹھنا ہے سنت ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے بدعت ہے. آپ کی کیسے گاڑی؟ میں نہیں کہتا گاڑی استعمال نہ کرو، لیکن جو چیز آپ کے زمانے میں نہیں تھی اس کا استعمال تو فخر ہے. اور جو آپ نے خود استعمال کی ہے، جو چیز آپ نے خود استعمال کی ہے وہ سنت ہے. مسلمان کو یہ فخر اس پر. ہم ایک صاحب کے یہاں مہمان چلے گئے، بڑے مالدار، بڑے فیکٹری کے مالک، پتہ نہیں کون. انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے ایسی گاڑی بھیجوں گا، ایسی گاڑی بھیجوں گا. گاڑی کیا؟ آپ کی گاڑی ویسی نہ جانے منزل پہنچنا ہے. ہمارے پاس وقت کم تھا، ہمیں پہنچنا جلدی تھا، اور جانا بھی تو شاید کوئی 1-1.5 کلومیٹر ہوگا فاصلہ. میری گاڑی آ رہی. میں جو باہر نکلا گھر کمرے سے دیکھا تو باہر ایک جو ہے ایک گدھا کھڑا ہوا تھا. وہ اس گدھے پر گدھے کے ساتھ وہ ایک اس کا مالی جو مٹی وٹی کھود رہا تھا اس سے رہنے کے لیے. تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا بھائی میں اتنا کرایہ دوں گا، کیا تم مجھے وہاں تک چھوڑ دو؟ دیکھو اسی میں سے بیٹھا، اس چاروں طرف جا کے جمع ہو گئے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا اب ہم کفر پر آ گئے کہ سنت پر عمل اتنا معیوب ہو گیا. ہر ایک اہم سنت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھوڑے ترکی گھوڑے پر بٹھایا گیا، فوراً نیچے اتر گئے اور فرمایا میں نے سنا تو تھا کہ شیطان پہ شیطان سوار ہوتا ہے، دیکھا آج. گھوڑے سے فوراً نیچے اتر گئے. بڑے عمدہ گھوڑے تھے، ترکی گھوڑے. عمر کی استقبال کے لیے جائے گئے، فوراً نیچے اتر گئے. فرمایا تو اسے دیکھتے ہی مجھے اپنا دل بدلا ہوا لگا.
جب گھوڑے بیٹھ کے گدھے بیٹھ کے ہم گئے، 5 ساتھی جمع تھے، سارے حیران۔ اور جن صاحب کہیں جانا تھا وہ چیخے ملازمین پر اپنی گاڑی کیوں لے کے گئے؟ اللہ کے یہاں اس گدھے کی قیمت پاکستان سے گاڑی سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ مصنوع سواری ہے، یہ مصنوع سواری سنت ہے۔ دیکھو میرے دوستوں عزیزوں، میں آپ کی درخواست ہے، سنت پر خلاف ماحول عمل کرنا یہ سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ جو شخص ماحول دیکھ کر سنت پر عمل کرے گا وہ سنت کو مٹانے والا ہے، زندہ کرنے والا نہیں، تو وہ ماحول بھی کرتے رہے۔ سنت یہ نہیں ہے کہ آپ موقع دیکھیں، محل دیکھیں، ٹھیک ہے سنت ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے سنت ہے، فرض تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے۔ یہ سوال کرنا کہ یہ سنت ہے فرض نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سنت کو چھوڑ دیجیے، آپ اس سنت کو چھوڑ دیجیے، یہ فرض نہیں ہے۔ یہ اب آپ کو یہ بات سنتی تو ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ کہہ کر چھوڑوانا کہ سنت ہی تو ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دینا اس کا گناہ الگ، اور معاشرے جو بگڑے گا اس سے اس کا عذاب الگ ہوگا۔ سنت عمل کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں صحابہ کرام جو فرق ہوا ہے اسی لیے فرق ہوا ہے کہ وہ سنت پر عمل کرتے تھے، سنت ہونے کی وجہ سے، ہم سنت کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے۔ صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے، ہم سنت کو چھوڑتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے۔ یہ صاحب لڑکے اس پر اتنا زور تھا حضرت کا کہ میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے۔ ایک میواسی کو دیکھا حضرت نے اپنے کمرے میں پڑے پڑے کہ وہ بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے۔ اب حضرت کمرے میں سے بیٹھے اور بیماری حضرت کی انتقال سے کچھ پہلے کی بات ہے، حضرت نہ چیخ نہ بول سکتے نہ اٹھ سکتے، دیکھ رہے اور اندر سے بے کہ کوئی ہے جو اس کو جا کے پکڑے۔ اگر اسی بے چینی میں تھے کہ حضرت حجرہ کے اندر سے دیکھ رہے اور مسجد میں سے کوئی آدمی اٹھ کے گیا اور اسے جا کر کا ہاتھ پکڑا، اس نے کہا بھائی اپنے ہاتھ سے کام کیجیے، اپنے ہاتھ۔ معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ حضرت کی طبیعت ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی۔ حکیم صاحب آئے شام کو کہ حضرت آپ نے کون سی دوا لی ہے؟ طبیعت بہت اچھی ہے۔ فرمایا کہ دوا کون سی لیتا؟ میرا کام ہو گیا کہ اب میری جماعتوں میں خلاف سنت عمل ہونے سے ناگواری پیدا ہونے لگی ہے۔ لیکن بھائی میں تو کیا بتاؤں، اب کچھ ایسا حال ہے کہ چل پھرتے رہو وقت لگاتے رہو۔ معاویہ صاحب کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کام کے ذریعے سنت کا احیاء چاہتا ہوں کہ سنت زندہ ہوں۔ احیاء اس کو نہیں کہتے کہ جہاں موقع محل ہو وہاں عمل کر لیا جائے، یہ احیاء نہیں ہے، یہ تو امحاء ہے، یہ تو سنت کو بجانا ہے۔ سنت کے احیاء یہ ہے کہ خلاف ماحول سنت پر عمل کرو۔ ایک واقعہ لکھا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا، بادشاہ سے دوستی اور وزیر سے دوستی، بادشاہ کے وزیر سے بڑی گہری دوستی ہے۔ اور ایسی دوستی وزیر سے کہ کھانے کی دعوت کرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ کھانے میں کیا بنوایا ہے۔ جب آئے کھانے کے لیے پوچھا کہ بھائی میں آ گیا ہوں کھانے کے لیے، کھانے میں کیا بنایا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ میں نے کھانے میں آج لوکی بنوائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند. یہ حدیثیں سنائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدباء کہ آپ لوگ پسند فرماتے. ان کی زبان سے صرف اتنا نکلا کہ مجھے تو لوکی پسند نہیں ہے. فوراً حکم لگا دیا کہ کوئی ہے جو ان کو آگے باندھے. لوگ جڑے ہوئے کیا بات ہے, کسی وزیر کو لے جاؤ اور اس کو باندھو. یہ اللہ کے نبی کی سنت کو کہتا ہے مجھے پسند نہیں ہے. تو فرمایا میرے نزدیک یہ آدمی کفر کی طرف چلا گیا ہے کہ آپ کی سنت کو کہتا ہے مجھے پسند نہیں. پورے بغداد میں کوہرام مل گیا. بہت سخی وزیر تھے یہ, روتے بچے روئے کہ انہیں معاف کر دو. تجھے پوچھا جاتا کہ کیا کیا انہوں نے اور بتایا جاتا کہ انہوں نے یہ کیا ہے تو عورتیں بچے کہتے تھے پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. سنتوں کی ایسی عظمت تھی بچے کے دل میں. کیا بات ہو گئی, انہیں کہیں اس لیے مل رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لوکی پسند نہیں. بادشاہ کو پتہ چلا, وہاں تک بات پہنچی کہ کیا ہوا کہ یہ ایسی سی بات ہے کہ یہ وزارت کے قابل نہیں ہے. یہ وزارت کے قابل نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ سنتوں سے ایسی محبت تھی, اس سنت کی محبت سے مسلمان کو غیروں سے چھانٹا ہوا تھا. کہ مسلمان ایسے تھے جیسے کسی سفید بیل کے پہلو میں ایک سیاہ نشان, سیاہ دل. یہاں یہ مسلمانوں کی شان بتائی ہے. اور اب تو پہچاننا مشکل ہے. اب تو سلام کرنے کے نام پوچھنا پڑتا ہے, آپ کا کیا نام ہے؟ کہ میرا نام عبداللہ ہے. السلام علیکم. کتنے نام پوچھا آپ نے کہ معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کو سلام کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. لیکن نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, سارے کام سارے فرائض دیتا ہے. صرف سنت ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر مسلمان چھانا نہیں جا سکتا اور پہچانا نہیں جا سکتا. آپ کو نام پوچھنا پڑتا ہے اپنے لباس سے, اپنی شکل سے, اپنے وضاحت سے معلوم ہوگا مسلمان ہے. اسلام فرائض کا نام نہیں ہے. صرف فرائض تو اسلام کی بنیاد ہے, تو اسلام کی عمارت ہے. یہ ابو اسلام خمسین کا مطلب خبر ہے کیا ہے؟ جو کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں نہیں ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. اس پر اسلام کی عبارت ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں نہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. ایمان, نماز, حج, زکات, روزہ. اسلام کی بنیاد ہے. اس پر اسلام کی عبارت ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر نہیں ہے, بلکہ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے. اسلام کی تو اس پر عمارت ہے, معاملات کی, اخلاق کی اور معاشرے کی. مسلمان جو پہچانا جائے گا وہ اس سے پہچانا جائے گا, فرائض سے نہیں پہچانا جائے گا. سب بات فرائض سے اس کے رب کے درمیان میں, فرائض سے اس کے رب کے درمیان میں, معاملات, اخلاق اور معاشرہ اس کے مخلوق کے درمیان میں. جو اپنے تعارف فرائض سے کراؤ گے مسلمان کا جو تعارف ہے وہ تو معاشرے کے معاملات سے ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں, میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا کہ ہم ادبا ہیں, ادیب کی جگہ آج کل تو لغت کی مہارت رکھنے والوں کا ادیب کہنے لگے.
کہ بھائی جس لغت میں مہارت ہو وہ ادیب. ہر سمجھتے تھے کہ اگر لغت کی مہارت میں کمال کو پہنچ جاوے تو ابو جہل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ادب تو سنت کو کہتے ہیں. ادب تو سنت کو کہتے ہیں. لغت کے علم کو نہیں ادب کہتے ہیں. ادب تو سنت کو کہتے ہیں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. صحابہ ایک صاحب کے پاس جمع تھے اور مجھے کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا آج کہ یا رسول اللہ یہاں ایک علامہ ہے. علامہ کسے کہتے ہیں؟ ومن علامہ علامہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کون علامہ؟ علامہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ جی وہ ہیں جو عرب کی کہاوتوں کو اور ان کی عربیت کو اور ان کی اچھے برے حالات کو اور ان کے انصاف کو اور ان کی مثالوں کو زیادہ جاننے والے ہیں. فرمایا ارے چھوڑ بھی تو ان کو. ہم بیٹھ کے اللہ کے تذکرہ کرتے ہیں. یہ تو وہ علم ہے کہ حاضر کرنے سے کوئی نفع نہیں اور اس سے جاہل دینے سے کوئی نقصان نہیں. والے پوچھا گیا نا کہ جی ابا کا ترجمہ کا مطلب کیا ہے کہ عمر کو کیا ضرورت ہے اگر اس کی خبر نہیں اس کو تو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ لغت میں مہارت کا حاصل کرنا ادب نہیں ہے. ادب تو سنت کی پابندی کا نام ہے. اور میں کہ یہ ادبا ہے ادبا. اور فرمایا ان آدمیوں سے یہ 7 آدمی کی جماعت 7 آدمی فرمایا کہ قریب ہے کہ سب کے سب نہیں ہو جاتے. دیکھو تو صحیح 17 خصلتیں کتنی موٹی موٹی. فرمایا فقہا ادبا قادوا ان یکونوا انبیاء بخصال ما اشرفا کہ اپنی اعلیٰ خصلتوں کے وجہ سے قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. پھر آپ نے فرمایا 5 باتیں میری یاد کر لو تاکہ تمہارے اندر خیر کی خصلتیں پوری ہو جائیں. فرمایا کہ مال جمع نہ کرو ضرورت سے زیادہ, مکان تعمیر نہ کرو ضرورت سے زیادہ, اس دنیا میں رغبت نہ کرو جس کو چھوڑ کر جانا ہے, اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے بعد جمع ہونا ہے, اور اس جنت کی فکر کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے. یہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں سے فرمائی. میں عرض کر رہا تھا میرے محترم دوستوں کہ ایمان تو اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. ایمان مومن کسی قوم کا نام نہیں ہے. یا قومیت کا اسلام میں عرض کر چکا, یا ماحول کا اسلام یا حکومت کا اسلام, کوئی اسلام نہیں ہے. اسلام تو مسلمان کی اجتماعی انفرادی زندگی کا نام ہے. مسلمان کی اجتماعی انفرادی زندگی کا نام اسلام ہے. اس دعوت کی محنت کے ذریعے امت کو اس مزاج پر لانا ہے. اس کے ذریعے امت کو اس مزاج پر لانا ہے. یہ نقل و حرکت صحابہ کی نقل ہے, یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور خروج یہ صحابہ کی نقل ہے, کیونکہ ارتداد کا تو کوئی سبب نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے. ارتداد کا تو کوئی حل نہیں ہے سوائے نقل و حرکت کے, اور ارتداد کا کوئی سبب نہیں ہے سوائے امت کے جنون کے. امت کا ٹھہراؤ دیکھو میں ایک بات کرتا ہوں, اگر مسلمان اعلیٰ عبادت اور اعلیٰ علم اور اعلیٰ اخلاق اور معاشرے کے باوجود اللہ کے راستے نقل و حرکت چھوڑ دے تو ارتداد کو کوئی نہیں روک سکتا. ارتداد کا جو بنیادی سبب ہے وہ امت کی نقل و حرکت کا ختم ہو جانا ہے. دعوت کی نسبت تاجر بھی حرکت میں ہیں, زمیندار بھی حرکت میں ہیں, حاکم بھی حرکت میں ہیں. جب تک مسلمان دعوت کی نسبت پر نہیں حرکت میں آئے گا ارتداد کا کوئی حل نہیں. آپ سے کی وفات میں ارتداد آیا, حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. ان حالات میں جب کہ کسی
کی رائے نہیں تھی کہ اس حال میں جماعت مل جائے کہ مدینے میں ضرورت ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تقاضا یہ تھا کہ اگر مدینے میں کوئی ازواج مطہرات کو بھی دفن کرنے والا نہ ہو تبھی میں مدینے کو خالی کر دوں گا لوگوں سے. یہ کام کسی زمانے میں اتنی عظمت کا تھا. مدینہ منورہ میں رہنا، وہاں کے فضائل مسلم ہیں. ایمان سمٹ جائے گا مدینے کی طرف، یہ سانپ سمٹ جاتا ہے اپنے دل میں. دجال داخل نہیں ہو سکے گا مدینے میں. ان سارے فضائل کے باوجود اللہ کے راستے میں نکلنا، مدینہ منورہ میں رہنے سے بدر جہاں افضل ہے. کوئی حد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت کو حرکت میں رکھا ہے دین کی بقا کے لیے کہ دین باقی رہے. امت کا دین باقی رہنا نقل و حرکت پر موقوف ہے. چونکہ میرے محترم دوستوں، ہم ان واقعات پر توجہ نہیں دیتے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کے اعتراض کا اصل سبب کیا ہے. امت کے اعتراض کا اصل سبب کیا ہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ مسلمان کو کفر کی طرف لے جانے کی محنتوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ محنت جو مسلمان کا اصل وظیفہ تھا، اس کا فریضہ تھا، صحابہ اپنے زمانے کے لیے نہیں ہے، صحابہ قیامت تک کے لیے ہیں. امت نے صحابہ کی اس محنت کو یہ سوچ کر چھوڑ دیا ہے کہ ہاں یہ ایک نفلی ثواب کا کام ہے، کرو ثواب ملے گا، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی سکھلایا تھا کہ اس راستے میں نہ نکلنا خود گناہ ہے. دیکھو میں عبادت کرتا ہوں. منافقین نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس طرف نکل رہے ہیں، ہم اگر نکلیں گے آپ کے ساتھ تو ہمیں خطرہ ہے کہ روم کا حسن و جمال کے ہمیں فتنے میں نہ ڈالتے. دیکھو میں عبادت کرتا ہوں. مسلمان کا اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر کوئی ایسا عذر پیش کرنا جس میں وہ شریعت کی آڑ دے رہا ہو، میری باتوں کو تو بہت سننا بس، یہ جس میں وہ شریعت کی آڑ دے رہا ہو، یہ مزاج صرف منافقین کا تھا. جو واقعی معذور صحابہ تھے وہ روتے تھے، اور اللہ نے ان کے رونے کو قائم رکھا. قرآن میں بیان فرمایا وَفِي مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. وہ اپنی غربت اور فقر کی وجہ سے نکل نہیں سکتے تھے، تو اللہ نے ان کی نیک نیتی پر وہ اپنے عذر میں سچے تھے. قرآن نے حال بیان کیا انما السبیل علی الذین یستأذنونهم اغنیاء، کہ پکڑ تو ان کی ہے اللہ کے یہاں، جو غنی ہیں مالدار ہیں ان کو نکلنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. پھر وہ آپ کی اجازت لے کر پیچھے ہٹ رہے ہیں اللہ کے راستے کے خروج سے. چنانچہ جو منافقین نے یہ کہا کہ یہ روح ہمیں نہ لے جائیے، اور حضور کیا پیش کیا؟ حضور یہ پیش کیا کہ وہاں کا حسن جمال ان سے برداشت نہیں ہوگا. ایسا نہ ہم کسی فتنے میں پڑ جائیں. یہ کہا منافقین نے. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتنوا، کہ جی ہمیں آپ اجازت دیجیے، ہمیں نہ نکالیے اپنے ساتھ اس رخ پر. اللہ نے کیا فرمایا؟ الا فی الفتنة سقطوا. میں نے خوب غور کیا کہ وہ فتنے میں پڑ چکے ہیں. کس فتنے میں پڑے؟ کہ وہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی نقل و حرکت سے پیچھے رہ گئے
یہ ہے ان کا فتنے پڑ جانا. اللہ پھر فکر کی سبق ہو، غور سے سن لو. اللہ کا ترجمہ یہی ہے، تو غور سے سنو. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی آنا یہ خود فتنہ ہے، یہ خود فتنہ ہے. میرے محترم دوستو، میری پورے مجمع سے درخواست ہے، پورے مجمع سے یہاں نائب پرانے بیٹھے ہیں، حیات الصحابہ خوب پڑھا کرو. ہمارا ابھی تک دائرہ مزاج بنا نہیں ہے. ہائے مجھے ظہیر، ابھی تو ہم تنظیم بنا رہے ہیں، تنظیم. ابھی ہمارے علم والے مجمع کا جذبہ صحابہ کا جذبہ نہیں، کیونکہ ہم حیات صحابہ تو پڑھتے نہیں. جسے میں معلوم ہو کہ حضرت حیات الصحابہ میں امت کو صحابہ سے محنت کے اعتبار سے جوڑنا کس طرح چاہا ہے. ایسا مقصد حضرت یہی تھا حیات الصحابہ سے کہ امت صحابہ کو سمجھے جوہر کے اعتبار سے. میں کیا بتاؤں، افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ صحابہ کو سمجھے صرف کافروں کے اعتبار سے. شروع میں نہیں بات کی، جہاں سے حضرت اسامہ کی جماعت گزرتی تھی وہاں کے مرتدین اسلام میں واپس آ جاتے. جہاں اسلام میں واپس آئے حضرت اسامہ کی جماعت آگے بڑھ گئی. دیکھو روایتوں میں یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی وفات پر مدینہ منورہ سے جماعت کی روانگی میں اتنی جلدی کی گئی اور آپ کے آخری کلمات یہ تھے جیش اسامہ، کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرتی ہے. کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ تم میری وفات سے متاثر ہو کر اس کام میں دیر کر دو. جبکہ سب کی رائے تھی کہ امیر کو نہ بھیجا جائے، یا کم سے کم اتنا کر لیا جائے کہ امیر جماعت کو بدل دیا جائے. کہ نہیں، ابو بکر جرأت نہیں کر سکتا. خلافت اس کو کہتے ہیں، خلافت حکومت کو نہیں کہتے. حکومت تو خلافت کا ایک جز ہے، حکومت تو خلافت کا ایک جز ہے. خلافت تو یہ ہے کہ نبی کے خلیفہ بنو، کہ نبی کی دعوت کے، نبی کی محنت کے، نبی کے دین کے خلیفہ، یہ ہے خلافت. اب تو خلافت حکومت بن گئی. ہر شعبے میں خلافت حکومت بن گئی، چاہے وہ دین کا شعبہ ہو یا دنیا کا شعبہ ہو. خلافت اختیارات کو نہیں کہتے. خلافت تو اس ذمہ داری کو اس عظیمت کے ساتھ اٹھانے کو کہتے ہیں جو ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھائی آپ کے بعد، اس کو کہتے ہیں خلافت. حکومت تو خلافت کا ایک جز ہے، حکومت تو خلافت کا ایک جز ہے. خوب غور کیا کرو واقعات پر، جہاں صحابہ کرام کے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی آنے پر اللہ کے جلد تنبیہ ہوتی. وہ 3 صحابہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، دیکھو ہم سمجھتے ہیں زنا، سود، جھوٹ، غیبت، بہتان، جوا یہ کبائر ہے. سمجھتے تھے کہ ان کو تو کبائر سمجھتے ہیں، لیکن جس محنت سے چھوٹنے سے یہ کبائر پیدا ہو رہے ہیں اس کے چھوڑنے کو کبیرہ نہیں سمجھتے، اس کے چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے. نہیں تو وقت بیان کرتا ہوں کہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہوا تھا اس کا بھی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، ایسا کوئی گناہ نہیں ہوا تھا. ناراضی کس بات پر تھی؟ کیا ایسا نہیں کہ کسی غزوے میں نہیں گئے؟ تمام غزوات میں شریک ہوئے. بدری صحابی نہیں ہے لیکن تبوک میں نہیں جا سکے. اس پر ہنگامہ ہوا، اللہ بھی ناراض، اللہ کے نبی بھی ناراض. ٹھیک ہے جی، ناراض کی ہے. ہمارا ایک ساتھی ہے بہت سے موقع پر گیا ہے، اس موقع پر نہیں گیا، کیا بات ہے؟ دیکھو غور سے سنو.
اس پورے واقعے سے صرف خروج کی اہمیت بتانا ہے. اور یہ ہنگامہ اس لیے ہوا ہے کہ انہیں کوئی عذر نہیں تھا. انہیں کوئی عذر نہیں تھا. فرماتے تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہ آپ کے جانے کے بعد مجھے مدینے میں دو قسم کے لوگ نظر آتے تھے. ایک منافق نظر آتے تھے اور ایک معذورین نظر آتے تھے، اور کوئی نہیں تھا. اس ہنگامے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی عذر نہیں تھا کہ بلا عذر تم کیسے رہ گئے. زمین تنگ ہو گئی زمین وسعت کے باوجود، اپنی ذات تنگ ہو گئی اور یقین ہو گیا کہ اللہ کی طرح کوئی نجات کا راستہ نہیں. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ متوجہ ہوئے ان پر 50 دن کے بعد. یہاں چلیے سے زیادہ وقت، چالیے سے زیادہ وقت، 50 دن. لیکن ایسے کام کرنے والے تھے کہ اگر اللہ کے رسول کی ناراضگی پر پورے مدینے میں کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. جگری دوست جدا کا بیٹا اس روایت میں ہے کہ میرا سب سے احب الناس رہیا، اس نے آ کے مجھ سے بات کی. میں نے کہا بھائی اللہ کے رسول سے تو مجھے محبت ہے نا. تو اس نے یہ کہا کہ بھائی میں نہیں جانتا، اگر تجھے محبت ہوتی تو پیچھے کیوں رہ جاتا. ہاں اس نے بھی جواب دیا کہ بھائی مجھے خبر نہیں. کہ اس وقت تو مجھے بہت ہی غم ہوا کہ جو میرے جگری دوست نے بھی مجھے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن ان حالات میں اگر کوئی تسلی دیتا تو واقعی تسلی ہوتی. لیکن ان حالات کا غسان بادشاہ نے خط لکھا ہے، ریشم میں کپڑے بھیجتا ہوا بادشاہ کا خط کہ تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، تم ظاہر ہونے کے لیے نہیں ہو، ہمارے پاس آ جاؤ. دیکھو غور سے سنو، ہم تم پر مہربان ہوں گے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس خط کو پڑھتے ہی تندور میں ڈال دیا. آگ جل رہی تھی تندور میں اس کو ڈال دیا اور یہ فرمایا کہ ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری مصیبت آ گئی. کہ اللہ کے نبی سے ناراض ہیں اور غیر تو مانا کب یہ فرماتے تھے کہ جب مسلمان کی نقل و حرکت میں کمی آئے گی دعوت کی نسبت پر تو غیر انہیں اپنی طرح دعوت دیں گے. اس کے دعا سے خالی نہیں امت، یہ داعی ہوگی یا مدعو ہوگی، پکی بات ہے. یوم داعی ہوگی یا مدعو ہوگی، کوئی تیسری بات تو ہے نہیں. یا یہ دعوت دیں گے یا کوئی ان کو دعوت دے گا. جو حق کی طرف دعوت دے گا وہ باطل کی دعوت قبول نہیں کرے گا، یہ پکی بات ہے. لیکن حضرت کعب بن مالک کے پاس بادشاہ کا خط غسان کا جس سے سارا مدینہ کانپتا تھا اس وقت پہنچا جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک میں جانے سے رہ گئے کہ ہمارے پاس آ جاؤ. لیکن وہ تھے ایک صحابہ، انہوں نے وہ خط بادشاہ کا تندور میں ڈال دیا. اس سارے قصے کا مقصد تھا صرف اور صرف اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی اہمیت بتانا. یہ تو سمت کا وظیفہ ہے، یہ کوئی نقلی کام نہیں ہے. یہ تو امت کا وظیفہ ہے کہ اپنی ذات سے دین اور دین کو امت تک پہنچانا اور امت کو دین پر لانا. پہنچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اخبار رسائل سے پہنچا دیں. دیکھو میری بات یاد رکھنا ہے، علم اور عمل کو نبوت کے طریقے کے بغیر پہنچانے سے اسلام میں حجت نہیں. یہ بات یاد رکھنا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کام میں بے شک تمام تصانیف اور تعریفات سے اس کام کو مدد ملے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، آپ نے خط لکھا بادشاہوں کے نام، بہت تو حدود ہے. لیکن خط جماعت لے کر گئی، خط جماعت لے کر گئی. خط بطور ثبوت کے تھا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس سے کسی تعریف کا، کسی تصنیف کا، کسی علم کے کسی شعبے کا انکار نہیں ہے. سوال تو اس کا ہے
کہ جب یہ سب کچھ نہیں تھا تب بھی نقل و حرکت تھی، لیکن یہ خیال کرنا کہ نقل و حرکت اس لیے تھی کہ اس زمانے میں یہ سہولتیں بات سے پہنچانے کی نہیں تھی. خدا کی قسم بالکل یہ بات نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں یہی طریقہ تھا تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اس طرح کی کہ اسباب اور حالات اس وقت مہیا فرماتے جو اس سے زیادہ حقدار تھے. اس سے خدا نہ کرے نعوذ باللہ، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام اس علم کو لے کر اس وقت پھرے ہیں جب قرآن جمع بھی نہیں کیا گیا تھا. قرآن بھی بعد میں جمع کیا گیا ہے. حادث کے لکھا جانا تو بہت بات کی بات ہے. قرآن بھی جمع نہیں کیا گیا تھا. قرآن بھی بہت بات میں جمع ہوا ہے، لیکن ہمارے تو وہ قرآن زندہ تھا. حضرت ابن مالک کے واقعے سے امت کو صرف اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کے خروج کی اہمیت بتانا مقصود ہے. کیونکہ صاحبوں نے فرمان یہ رکھا ہے الانکار علی من اخر الخروج فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں دیر کرنے پر اللہ کی طرف سے انکار، اللہ کی طرف سے غصہ. ہم نے کبھی اس کام کے نہ کرنے کو اللہ کے غصے کا سبب نہیں سمجھا. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، امت کی یہ نقل و حرکت میں نے شروع میں عرض کر دیا ہوں، کر رہا تھا اور پہلے بھی عرض کیا ہے کہ صحابہ قیامت تک کے لیے ہیں، اپنے دور کے اپنے زمانے تک کے لیے نہیں ہے. وہ دور صحابہ کی بات ہے. اس امت کے آخر نہیں سدھریں گے جب تک یہ امت وہ نہ کرے جس امت سے پہلے نہیں کیا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، جس شوق اور رغبت اور استقامت سے آپ نے بات سنی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ اسی شوق اور رغبت کے ساتھ آپ حضرات اللہ کے راستے میں نکلنے کے خود فیصلے کریں، خود سے خود تشکیل کریں، خود سے خود تشکیل کریں. اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہمارا جذبہ صحابہ کے جذبے کی طرح ایک لمڑے سے حال کام میں شروع کرنا پڑا، چل نہیں سکتے. بیٹوں نے کہا والد صاحب آپ مت جائیے، آپ معذور ہیں، آپ معذور، آپ مت جائیے. سمائے مجھے جانا ہے. بیٹوں نے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے والد صاحب ہیں، کام شدید لگنا بن ہے، تو جانا چاہتے ہیں، آدمی کو روکیے. عامر بن جموح ان کا نام تھا. اللہ اکبر، آپ کی تشکیل کا بھی عجیب ہی طریقہ تھا. آپ نے صحابی کو بلا کر فرمایا کہ تم معذور ہو، مت جاؤ. اور بیٹوں سے یہ فرمایا کہ میرے باپ کو جانے کیوں نہیں دیتے، اپنے باپ کو جانے کیوں نہیں دیتے. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں راستے کی شہادت دے دے، جانے کیوں نہیں دیتے. جن کا جذبہ روکنے کا تھا ان سے فرمانے جانے دو، جن کا جذبہ جانے کا تھا ان سے فرمایا کہ تم معذور ہو، مت جاؤ. کیونکہ ان کا جذبہ پسند نہیں آیا، جن کا جذبہ روکنے کا تھا. چنانچہ یہ صحابی نکلے، اسی حال میں نکلے اور شہید کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے پر آئے. آپ نے دیکھ کے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ صحیح پیر سے جنت میں پھر رہا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں صحیح پیر سے پھر رہا ہے. ہمارا جذبہ میرے دوستوں، ہمیں تو جذبات کی ضرورت، امت کو ضرورت ہے. امت کے اندر جذبات ختم ہو چکے ہیں. کیونکہ میں کیا بتاؤں آپ کو، اصل میں غلطی یہ ہوئی سب سے بڑی کہ صحابہ کی نقل و حرکت کے فضائل کو محض قتال کے فضائل سمجھا گیا. یہ پڑھے لکھوں کی غلطی ہے. یہ
یہ سب سے بڑی غلطی، امت کا سب سے بڑا نقصان جو دین کا ہوا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے۔ کہ فضائل خروج کے اور جوہد کے انہیں ایسی چیزوں میں محمول کیا ہے جو بذات خود مقصود نہیں ہے۔ تو ہدایت مقصود ہے، ہلاکت مقصود نہیں ہے۔ جو نہیں مانتے اور راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں ان کو راستے سے ہٹانا ہے۔ آپ نے فرمایا تم ایک شخص کو مسلمان کر کے لاؤ، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ تم ان کی عورتوں کو بچوں کو قید کر کے لاؤ۔ میرے محترم دوستو عزیزو، ہائے ہائے اس امت کا جذبہ صحابہ کے جذبے سے بدل چکا، اور لوگ یہ سمجھے کہ یہ سارے فضائل جہاد کے فضائل ہیں۔ دیکھو میرے دوستو عزیزو، جو چیز مستقل کی جس چیز کی فضیلت مستقل ہے وہ فضیلت ایک عارف پر محفوظ نہیں کی جا سکتی۔ قتال عارف ہے، آپ ذرا دیکھ کے دیکھیں، غور کریں، کتنے غزوات ایسے ہیں جو قتال کے بغیر آپ واپس آ گئے۔ دعوت دو، پھر دعوت دو، پھر دعوت دو، پھر نہ مانے تو جزیے پر آؤ، پھر نہ مانے تو گزار کرو۔ یہاں سارے کام چھوڑ کر یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو جہاد کے فضائل ہیں، یہ جہاد کے فضائل ہیں، یہ جہاد کے فضائل ہیں۔ قتال جہاد کا ایک آخری حصہ ہے، تو شروع کے سارے مراحل کو چھوڑ کر ساری فضیلتوں کو آخری مرحلے میں کیوں رکھ دیا؟ امت کی ہلاکت مقصود نہیں ہے، کوئی نبی جذبہ لے کر نہیں آیا کہ قوم ہلاک۔ اور اللہ کی شان کہ سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی دعائیں مستجاب اپنی قوموں کی ہلاکت کے لیے نہ ماننے والوں کی ہلاکت ہو گئی۔ کی بدعا ہے کہ کوئی کافر نہ چھوڑ، سب کو ختم کر، کسی نے کسی طرح سارے نبی کی بدعائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک دعائیں مستجاب دی گئی کہ آپ ہی مانگ لیں، فرمایا کہ نہیں، میں نے جو دعائیں مستجاب کو قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھا ہے اپنی امت کے لیے۔ اچھا جی تو ٹھیک ہے، آپ نے دعائیں مستجاب کو رکھا ہے اپنی امت کے وقت، لیکن اس وقت ایک جن کے لیے مقدر ہو چکا تھا کی طرف سے ایمان نہیں لائیں گے، ان کا کیا ہوگا؟ کہ میں تو یہ بھی ہلاکت نہیں چاہتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے کر واپس ہوئے، جس میں آپ کو بڑے شوق سے بلایا گیا تھا اور آپ امید کر گئے تھے کہ آپ کی دعوت کو قبول کر دیا جائے گا، آپ واپس ہوئے تو آپ کی دعوت کو بری طرح رد کیا گیا کہ آپ کو اس کا غم تھا۔ تو ہمارے کہتے ہیں قرن ثالث تک پہنچ گیا، مجھے ہوش نہیں تھے غم کی وجہ سے۔ چاہے وہ غم بڑھتا ہے نا سونے کے لیے اس کی ہوش آواز ختم ہو جاتا ہے، اچانک حادثے کی خبر سے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، یعنی عقل کام نہیں کرتی، یہ کیا ہوا؟ تو فرماتے کہ میں قرن ثالث تک پہنچ گیا تھا، جگہ کا نام ہے، وہاں جانے تک مجھے ہوش نہیں تھا۔ وہاں جبرائیل آئے اور آ کر کہا کہ آپ کے فون کا جواب بھی اللہ نے سن لیا ہے اور آپ کی دعوت کی بھی سن لیا ہے اور مجھے بھیجا ہے اور میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ حکم دیجئے کہ یہ دو پہاڑ جو جبل احر ابو قبیس ہے، اس درمیان جتنے کافر ہیں سب ختم ہو جائیں گے، ہم ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں۔ یہ آپ کو کچھ کہہ گیا میں کہ نہیں، میں تیری ہدایت چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا یہ ہلاک ہوں۔
اس نے کہا فرشتے نے کہ ان کے بارے میں طے ہو چکا ہے، یہ ہدایت پر نہیں آئیں گے، یہ کفر پر ہی رہیں گے۔ اب تو آپ فرمائیے ملا کے دونوں پہاڑوں کو، تو ختم ہو گئی بات کہ اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے ان کے بارے میں، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیں گے چاہے کتنے بھی زندہ رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان کو چھوڑ دو، اگر تم ان کو ختم کر دو گے تو ان کی پشت میں جو اولاد چھپی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر ان کے لیے کفر کی مہر لگ چکی ہے تو میں ان کی اولادوں کو دعوت دوں گا۔ دیکھیے اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ یہ نہیں آئیں گے ہدایت پر، تو آپ کی تمنا یہ ہے کہ ان کی اولاد ہدایت پر آ گئی، میں تو محنت کروں گا ان کی اولاد پر بھی۔ میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، اب کی زمانے مسلمان اس کام کا بنیادی مقصد ہے ہر مسلمان کو دین کو زندہ کرنے میں صحابہ کے جذبے پر لانا۔ سمجھ لے کام کتنا ہو گیا؟ فرمایا کہ ابھی تو کام کی ابتدا نہیں ہوئی، ابھی تو مسلمان کو اس جوہر پر لانے کی محنت ہو رہی ہے جس جوہر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملک کو چھوڑ کر گئے۔ ابھی کیا کام ہو گیا؟ بیٹے مشکل والے جماعت کی جماعت ہم یہ سوچتے ہیں کہ آیا مسلمان کے دل میں امت کے لیے صحابہ والا جذبہ اور اس راستے پھرنے کے لیے صحابہ والے فضائل ان کا جذبہ زندہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اس لیے میرے دوست عزیزوں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس پہ غور کرو، یہ بہت بڑی غلطی اور بہت بڑی چوک ہے کہ صحابہ کی نفاذ کے فضائل کو ان کے زمانے کی چیز سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ اس سے امت کے اندر جو شمود آئے گا، جو ٹھہراؤ آئے گا، وہ تو اس کی بات ہے کہ جو پانی حرکت میں رہتا ہے صاف رہتا ہے اور صاف کرتا ہے، اور پاک رہتا ہے اور پاک کرتا ہے۔ تو جو پانی ٹھہر جاتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، اور اس میں جو کوئی چیز گر جائے ناپاک تو پانی کا ناپاک کر دیتی ہے، کنویں کے پانی کو پاک کیا جاتا ہے۔ اور نہر کا پانی کہ نہر کا پانی میں جتنے غلازے گر جائیں گے تو پاک ہے، اور نہر کا پانی جاری پانی۔ ہمارے لیے ایسا فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت مغفرت کا سب سے بڑا سبب ہے، مغفرت کا سب سے بڑا سبب ہے، کیونکہ دو قتل کرنے والے کی مغفرت اس کے نکلنے پر ہوئی ہے، تو بچے چھوڑ دو۔ اللہ نے کتنے جتن دیے اس کی مغفرت کے لیے، کیونکہ کام تو ضابطے سے ہوگا کہ آزاد کو فرشتہ آئیں گے کہ عمل کوئی نہیں کیا ہے تو ایک راہی تو قتل ہوا ہے اور 99 قتل اس کے علاوہ ہوئے، وہ تو اس کا ہوا قتل جو اللہ کے بندے کے درمیان رکاوٹ بن رہا تھا کہ آج کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اس کا جو قتل ہوا۔ میں یہ سمجھ بہین ہوں بہین ربی کہ اللہ کے بندے کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ اس کا جو قتل ہوا اس کو قتل ہو گئے پورے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قاتل کی مغفرت صرف اس کے اپنے بچی کو چھوڑنے پر کی ہے کہ وہاں جاؤ جہاں جا کے تمہاری اصلاح ہو جائے، اپنی بچی چھوڑ دو۔ یہاں ابھی تک یہ سوال نہیں سمجھ آ رہا لوگوں کے کہ نکلنا کیوں ہے؟ کوئی سمجھتا شاید نماز کی نیند نہیں نکال گئے، تو کیا بتاؤں جن نئے نئے تبدیل میں آ رہے ہیں بچارے مقررین، وہ تو بڑے اعمال کی گری کی ضرورت نہیں، اس کو وجہ پوری نہیں۔ دیکھو یہ بات یاد رکھیں، مولانا الیاس صاحب رہبری کے منصوبات میں ہے دعوت تبلیغ ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے، تو مولانا صاحب کا خط چھپا ہوا ہے جو ہے زمانے میں کہ وہ جس کام کو کلمہ نماز سیکھنے کی تحریک سمجھ رہی ہے، اس سے کہ کلمہ نماز سیکھنے کو اور بہت سے واسطے ہیں، مدرسے میں، مکتب میں، کتابوں سے علماء کی صحبت سے کہیں کلمہ نماز سیکھنے کا مشکل ہے۔
خروج نفر فی سبیل اللہ